بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، درس تصوف کے حوالے سے یہاں جن محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی مخلوق اور اس کائنات کے اندر اس کو تلاش کر سکیں اور اس کی محبت کو حاصل کر کے اس کی محبت کی معراج تک پہنچ سکیں۔ لیکن یہ سب کچھ آقا نامدار سردار دو جہاں سرور کائنات حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک کے طفیل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی محبت جس دل میں ہو یقیناً ان دلوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کا گزر ہوا کرتا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں مسلمان بھی موجود تھے اور دیگر مذاہب اور عقائد سے رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن جن دلوں میں محبت مصطفیٰ تھی وہ جب اس بارگاہ میں پہنچے تو ان پہ جب اس نگاہ مصطفیٰ در پردہ نگاہ ذوالجلال در پردہ نگاہ رب ذوالجلال کا گزر ہوا تو پھر ان میں سے کوئی صدیق اکبر بن گیا اور کوئی حیدر کرار بن گیا اور کوئی بے زر آ کے ابو ذر بن گیا، کوئی بلال بن گیا، وہ سب عاشقوں کے سردار بن گئے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمارا جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لیے معدود نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات اسی طرح آج بھی جاری و ساری ہیں، کیونکہ یہ سب زمانہ اور آنے والے سب زمانے میرے حضور کے۔ بات صرف یہ ہے کہ جن دلوں میں محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے ان دلوں پہ ان کی نظر کریمانہ کا گزر ہوتا ہے، اور بعد میں آنے والوں میں بھی کوئی غوث اعظم بن گیا، اور جن کے محبت اور عرس کے سلسلے میں یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ ہفتہ 10 دنوں کے لیے کوئی داتا حضور بن گیا، اور پھر یہاں تک ہی نہیں، ان کے در اقدس پہ بیٹھنے والے خواجہ اجمیری سلطان الہند بن گئے، اور بے شمار ان کے خلفاء مسلمانوں کے رہنما راہبر بن گئے۔ لیکن اصل جو کلید اور اصل جو چابی اور کنجی ہے وہ محبت رسول، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی، بخاری شریف اور مشکات شریف کی حدیث کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث نظر آتی ہے۔ حضرت انس بھی اس کو رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک ستون ہے مسجد نبوی میں، خشک تنا کھجور کا جڑا ہوا، خشک تنا کھجور کا جڑا ہوا، تو سرکار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ممبر تیار ہوتا ہے، جناب ممبر کی طرف جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو وہ جو بظاہراً بے جان ستون تھا اس نے رونا شروع کر دیا۔ محبت رسول کی بات کر کے ان سوالوں کے جواب ضرور دیں گے، کل جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا وہاں سے شروع کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ محبت مشن ہے، اور محبت جو ہے وہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی بھی محبت نہ پہنچے خدا تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ہر محبت شیخ سے ہوتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ کر اپنے مالک حقیقی تک جا ملتی ہے۔
تو محبت مصطفیٰ کا زبردست یہ احادیث سے ثابت واقعہ سب علماء کرام کو اور تمام مسالک کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اپنے اپنی کتب میں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، تواریخ سے ثابت، جب کتب احادیث سے ثابت ہے۔ تو وہ رونے لگا، وہ جو ستون حنانہ تھا، رونے والا وہ ستون، تو سرکار کے غم میں وہ رونے لگا، کیونکہ اس سے وہ جدائی برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو نسبت تھی وہ ذرا دور ہوئی۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ ہے، دیکھیں اللہ کے وہ سامنے ہے، مگر وہ جو مس ہو کے اس کو چس ملتی تھی وہ اس سے ذرا دور ہو گیا، گرچہ نگاہ کا شکار تھا، مگر نسبت کا جو وہ لمس تھا، وہ لمس دراصل میں کہتا ہوں کہ لمس رب باری تعالیٰ تھا در پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس جدائی میں وہ رونے لگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تو جو ہے چپ کر جا، اگر تو چاہتا ہے تو اسی جگہ میں تجھے سرسبز و شاداب کر سکتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک بے جان ستون جو مسجد نبی میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی علم ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ تمام چیزوں کا نبی ہے، اول اور آخر نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور سردار الانبیاء والمرسلین ہے، رسولوں کا بھی سردار ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جس کو جو کچھ عطا کرے کر سکتا ہے۔ یہ تو بے جان ستون کا بھی علم ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اگر، کیونکہ وہ رویا اسی لیے نا، کیونکہ اس بارگاہ میں روؤں گا تو جو میرا مطلب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ویسے رونے کا کیا مقصد تھا، اور پھر بے جان ستون ہو کے وہ جانتا ہے۔ تو جاندار اگر نہیں جانتا تو دراصل یہ جاندار بے جان ہے، جو عشق سے دور ہے، جو عشق مصطفیٰ میں آ گیا وہ بے جان بھی جاندار سے بڑھ کے وہ رونا اس نے شروع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ چپ کر جا، میں چاہوں تو اگر چاہتا ہے تو تجھے ادھر بھی سرسبز و شاداب بنا کے رکھا جاتا ہے، اور ایک اور بات ہے جنت میں بھی تجھے میں پہنچا دوں گا، وہاں جو ہے تجھ پہ جو پھل لگیں گے اللہ کے دوست کھائیں گے۔ اور ساتھ وہ یہ بھی سمجھ گیا کیونکہ حضور علیہ السلام جہاں ہوں گے صاحب ظاہرہ میں وہاں ہی اگایا جاؤں گا۔ اس نے یہ ترجیح دی کہ یہ حیات ظاہرہ جو ہے یہ چند روزہ ہوتی ہے، تمام کائنات ایک بنی ہے چند ایک روز کے لیے۔ کسی کی عمر یعنی کہ 50 60 70 100 سال تک، آج کل تو ویسے عمروں کی کمی، لیکن 100 سال اور نوح علیہ السلام کو اگر لیں تو 950 سال تک، پھر بھی جانا ادھر ہی ہے جہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بہتر ہے کہ میں اس دنیا میں رہنے سے بہتر وہاں سب سے پہلے جا کے اپنی جگہ کا انتخاب کر۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے مجھے وہاں جنت میں اگا دیں۔ ایک روایت یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو میں چپ نہ کرواتا تو یہ اللہ کے رسول کے غم میں اتنا روتا کہ قیامت تک چپ ہی نہ کرتا۔ اور بعض روایات میں ایسا ہے کہ اس کی آواز پوری مسجد نبی میں گونج رہی تھی۔ اور پھر ایک اور روایت جو ہے حضرت حسن بصری سے کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ حضور کے محبت میں اور عشق میں ایک بے جان ستون تو روئے مگر ایک جاندار مسلمان نہ روئے۔ جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اصل بات جو ہے کسی بھی فقیر کا مشن یا کسی بھی اولیاء اللہ کا یا کسی بھی صحیح اہل حق جو بندہ ہوگا اس کا جو مشن ہوگا وہ دراصل یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کا جو چراغ ہے یہ دلوں میں جل جائے۔ البتہ وہ جلتا اسی اصول سے کل بھی بیان ہوتا رہا کہ انسان جو ہے پہلے اس محبت کے اصول کو سیکھتا ہے، اس کو سیکھ کے جب وہ صاحب محبت بنتا ہے اپنے رہنما کی نگاہ میں وہ کامل قرار پا جاتا ہے تو بارگاہ نبوی میں وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نگاہ کا اثر ہی ایسا ہے وہ کامل، اس سے بہتر تو وہ پہلے دن ہی ہو جاتا ہے مگر اب اس کا عشق جو ہے وہاں سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ تو یہی منزل ہوتی ہے کسی بھی عارف کی اور عاشق کی۔ اللہ پاک ہمیں محبت عطا کرے، اور اسی لیے یہ محبت مشن کا آغاز اور اسی کے لیے کوشاں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس پہ صحیح چل کے وہ جو خزانہ مصطفی ہے اور بعد میں خزانہ مرتضوی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا میں ہوں میرے اصحاب ہیں،